ریکارڈنگ نہ کریں، مجلس کی، ماتم کی یا کسی بھی چیز کی، یہاں پر جو بھی ایونٹس ہو رہے ہیں براہ کرم تعاون کیجئے، ویڈیو ریکارڈنگ مت کیجئے۔ بہت شکریہ آپ کے تعاون کا۔ ایک اور بآواز بلند صلوات۔ اب مجلس کے بعد جلوس برآمد ہوگا، خاک شکنی ہوگی، 5:30 بجے قبرستان میں مجلس عزا منعقد ہوگی، اور پھر مغربین کے بعد شام غریباں کی مجالس ہوں گی یہاں پر اردو میں اور انگریزی میں۔ آپ لوگ براہ کرم شرکت فرمائیں اس میں، اور اب میں زحمت دوں گا علی اصفہانی کو سلام پیش کریں گے۔ علی اصفہانی، اور ایک بآواز بلند صلوات۔ ابھی آگے کافی جگہ ہے، باہر بہت لوگ ہیں، اگر آپ زحمت کریں تھوڑی سی ابھی سے، ورنہ پھر بعد میں جب مولانا بیٹھ جائیں گے تو بہت زحمت ہوگی۔ زحمت کیجیے، تھوڑی سی صلوات پڑھتے ہوئے تشریف لائیے تاکہ سارے لوگ اکوموڈیٹ ہو سکیں۔ بہت جگہ ہے ابھی آگے۔ بہت شکریہ آپ کے تعاون کا۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ گردن پہ تھی جو پہ سر کے رکھی ہوئی، گردن پہ تھی جو پہ سر کے رکھی ہوئی، ایک ماں فلک سے آ گئی، سر پیٹتی ہوئی، گردن پہ تھی جو پہ سر کے رکھی ہوئی، سن کر اذان صبح یہ صغریٰ نے دی صدا، سن کر اذان صبح یہ صغریٰ نے دی صدا، آواز لگ رہی ہے یہ پہلے سنی ہوئی، آواز دو یتیم کو بابا ہو تم کہاں، آواز دو یتیم کو بابا ہو تم کہاں، لاشوں کے درمیان ہے سکینہ کھڑی ہوئی، دل ٹکڑے ہوگا دیکھ کے قاسم کی لاش کو، دل ٹکڑے ہوگا دیکھ کے قاسم کی لاش کو، فروا سے کہہ دو رہنے دے، گٹھری بندھی ہوئی، قاسم تمہاری لاش پر ماتم نہ کر سکی،
قاسم تمہاری لاش پر ماتم نہ کر سکی، ہاتھوں میں تیری ماں کے رسن ہے بندھی ہوئی، بے پردہ بنت زہرا ہے بازار شام میں، بے پردہ بنت زہرا ہے بازار شام میں، سجاد کی ہے شرم سے گردن جھکی ہوئی، ایک ماں تمام عمر نہ جائے گی چھاؤں میں، ایک ماں تمام عمر نہ جائے گی چھاؤں میں، اصغر کی دھوپ میں ہے جو تربت بنی ہوئی، ایک ماں فلک سے آ گئی سر پیٹتی ہوئی، صلوات۔ جزاک اللہ۔ یہ تھے علی اصفہانی، اور اب میں زحمت دوں گا شبات حسین صاحب کو مرثیہ پیش کریں گے۔ سبات حسین۔ گنجائش ہے کافی، تھوڑا سا اگر پیچھے والے اور آگے آ جائیں تو باہر جو لوگ کھڑے ہوئے ہیں وہ اکوموڈیٹ ہو جائیں گے، تھوڑی سی زحمت کیجیے۔ مجھے شرمندگی ہوتی ہے بار بار آپ سے کہتے ہوئے، لیکن کیا کروں کہ لوگ باہر بہت کھڑے ہوئے ہیں، ان کو بھی زحمت تھوڑی سی زحمت کیجیے پلیز۔ اور میں پھر درخواست کروں گا کہ براہ کرم کوئی ویڈیو ریکارڈنگ نہ کریں، تھوڑی سی زحمت کیجیے، صلوات پڑھتے ہوئے تشریف لائیے۔ جو باہر کھڑے ہوئے ہیں ابھی آپ کے بھائی ہیں، عزادار ہیں، مولا کو پرسہ دینے آئے ہیں، ان کو بھی اکوموڈیٹ کیجئے تھوڑی سی۔ بہت شکریہ آپ کا۔ غالباً یہی وقت ہوگا جب امام حسین علیہ السلام رخصت ہو رہے ہیں، ایک بند سوز کے اور مجھ سے ایک اتنی چار بند۔ حسین جب کی چلے باد دے دوپہرن کو، حسین جب کی چلے باد دے تھا کہ جو تھامے رکاب توسن کو، حسین چپ کے کھڑے تھے جھکائے گردن کو، سکینہ
सकीना झाड़ रही थी क़बा के दामन को, सकीना झाड़ रही थी क़बा के दामन को। नासरा था कोई शाह करबलाई को, साद बहन ने किया था सवार भाई को। हुसैन जब की चले फातिहा। आज शब्बीर पे क्या आलम तन्हाई है। बस 5-6 बनती। आज शब्बीर पे क्या आलम तन्हाई है। आज शब्बीर पे क्या आलम तन्हाई है। जुल्म की चांद पे ज़हरा के घटा छाई है। उस तरफ लश्करे आदा में सफारा कोई भाई है, या न बेटा न भतीजा न कोई भाई है। बर्छियाँ खाते चले आते हैं तलवारों में, मार लो प्यासे को है शोर सितमगारों में। प्यासे को है शोर सितमगारों में। जख्मी बाजू है कमर खम है बदन में नहीं ताब, जगमगाने में निकल जाती है कदमों से रका। प्यास का गल्बा है लब खुश्क है आंखें पुरा, देग से देते हैं रुआर का आदा को जवाब। देग से देते हैं हर वार का आदा का जवाब। शिद्दत रोब से जिस जा पे ठहर जाते हैं, सैकड़ों तीर सितम तन से गुजर जाते हैं। सैकड़ों तीर सितम तन से गुजर जाते हैं। बर्छिया कर कोई सीने पे लगा जाता है, मारता है कोई नेज़ा तो गशा जाता है। बढ़ते हैं ज़ख्म बदन जोर घटा जाता है। बंद आँखें हैं सरे पाक झुका जाता है। बंद आँखें हैं सरे पाक झुका जाता है। गिर्द ज़हरा अली गिरिया को ना फिरते हैं। गुल है घोड़े से इमाम में दो सरा गिरते हैं। गुल है घोड़े से इमाम
में दो जरा गिरते हैं। दी से होता है जुदा दोष मोहम्मद का नगीब चामन फातिमा का सर्द है माए ज़मीन बर्छियाँ गिर्द हैं और बीच में है सरवरदी है ये नज़दीक गिरे मोहर नबूवत का नगीब है ये नज़दीक गिरे मोहर नबूवत का नगीब पाँव हर बार रकाबों से निकल जाते हैं। याली कहती है ज़ैनब तो संभल जाते हैं। याली कहती है ज़ैनब तो संभल जाते हैं। कोई सैयद का नहीं आह बचाने वाला हर बेलाखों है और एक जख्म उठाने वाला और बेलाखों है और एक जख्म उठाने वाला प्यास में कोई नहीं पानी पिलाने वाला संभल किस तरह भला बर्छियाँ खाने वाला संभल किस तरह भला बर्छियाँ खाने वाला चरख से आग बरसती है ज़मीं जलती है। मर गर्मी के ज़ुबां खुश्क है जो जलती है मर गर्मी के ज़ुबां खुश्क है लो चलती है। कहीं पर लेने को साया नहीं है वक्त ऐठ जाती है ज़बां प्यास की शिद्दत के कमाल ज़ैनब का गमगाह सकीना का ख्याल दिन जो ढलता है तो हजरत हुए जाते हैं निढाल दिन जो ढलता है तो हजरत हुए जाते हैं निढाल। मिस्ल खुर्शीद बदन ज़ोफ़ से थर्राता है कमर बुर्ज इमामत पे ज़वाल आता है। कमर बुर्ज इमामत पे ज़वाल आता है। आज शबीर पे क्या आलम तन्हाई है जज़ाकल्लाह। दौलत दौलत ये कुरान मुबारक करना ऊपर सलवात पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। मुझसे बार बार पीछे से कहा जा रहा है कि मैं आपसे फिर दरख्वास्त करूं थोड़ा सा आगे बढ़ने के लिए। मैं बहुत माज़रत ख़्वाह हूँ लेकिन मजबूरी है, बहुत लोग बाहर खड़े हुए हैं, थोड़ी सी ज़हमत कीजिए। ये वॉलंटियर्स मुझे बार बार इशारे कर रहे हैं कि मैं आपसे दरख्वास्त करूं। सलवात पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। एक और बाबा से बुलंद सलवात। आपको यकीनन तकलीफ हो रही होगी लेकिन आप जनाब फातिमा ज़हरा को पुरसा देने के लिए आए हैं तो थोड़ी बहुत तकलीफ तो उठानी ही पड़ेगी, तभी तो आपको सवाब मिलेगा उसका। और अब मैं ज़हमत दूँगा लुत्फ़ नक़वी को मर्सिया पेश करेंगे। लुत्फ़ नक़वी एक और बावाज़ बुलंद सलवात।
جب پریشان ہوئی مولا کی جماعت رنگ میں ہر نمازی کو پسند آئی اقامت رن میں قبلہ دین کیا خز دے عبادت رن میں شکل محراب بنی تے شکل محراب بنی تے شہادت رن میں گل ہوا اس کو امام دو جہاں کہتے ہیں تیغوں کے سائے میں شبیر تیغوں کے سائے میں شبیر تیغوں کے سائے میں شبیر ازاں کہتے ہیں زینت عرش بری خاک پر افتادہ ہے نہ بچھونا ہے نہ مسند ہے نہ سجادہ ہے شمر خنجر لیے بالی پر استادہ ہے کوئی اتنا نہیں کہتا کوئی اتنا نہیں کہتا کوئی اتنا نہیں کہتا کہ نبی زادہ ہے فرض سجدے کا ادھر قبلہ دی کرتا ہے نیت ذبح ادھر سے نیت ذبح ادھر سے نیت ذبح ادھر سے خنجر ظلم کو چمکا کے پکارا دشمن بوس گاہ نبوی کاٹوں میا گردن بولے شہر جس میں تو راضی ہو نہیں جائے سخن حلق یہ حلق نبی ہے حلق یہ حلق نبی ہے حلق یہ حلق نبی ہے ایک سر ننگے ہر ایک حور جناتی ہے ابھی تو ذبح نہ کرنا ابھی تو ذبح نہ کرنا ابھی تو ذبح نہ کرنا میری ماں ناگہن آئی یہ آواز کے اماں صدقے میرے ماں باپ فدا میں تیرے قرباں صدقے کون کون آج ہوئے
تجھ پر میری جان صدقے شیر کتنے ہوئے شیر کتنے ہوئے نادا صدقے قتل گاہ کو ابھی جنت سے جو میں آتی تھی ہور ایک ننھے سے لاش کو لیے جاتی تھی قافلہ لٹ گیا قافلہ لٹ گیا میرا لشکر نہ رہا جد امجد کی نشانی علی اکبر نہ رہا رہ گیا درد کمر ہائے برادر نہ رہا خبر آپ نے لیا خبر آپ نے لیا خبر آپ نے لیا جب گھر نہ رہا ایک میں ہوں سو مجھے قتل کی مشتاقی ہے بوسہ گاہ نبوی کٹنے کو بوسہ گاہ نبوی کٹنے کو اب باقی ہے وہ پکارا نظر آتی نہیں در پر زینب پیٹتی پھرتی ہے خیمے میں کھلے سر زینب گر سراچوں سے چلے آئے گی باہر زینب روک سکنے کی نہیں پر میرا روک سکنے کی نہیں پر میرا خنجر زینب حلق کو آپ کے بے خوف و خطر کاٹوں گا ایک خنجر سے بہن بھائی ایک خنجر سے بہن بھائی ایک خنجر سے بہن بھائی کا سر کاٹوں گا آئی زہرا کی صدا شمر تو نابینا ہے در پر زینب نہیں بالی پر مگر زہرا ہے ارے بے خطا میرے پسر کی کیا ہے آستین الٹی ہے کیوں تے آستین الٹی ہے کیوں تے آستین الٹی ہے کیوں تے کیوں کہتا ہے کیا اسے پالا تھا میں نے تیرے خنجر کے لیے میرے بچے کو نہ کر میرے بچے
بچے کو نہ کر ذب میرے بچے کو نہ کر ذب پیغمبر کے لیے جزاک اللہ صلوات پر محمد و آل محمد. یہ تھے لطف نقوی جو مرثیہ پیش کر رہے تھے، اور اب میں زحمت دوں گا علی رضوی کو سلام پیش کریں گے. علی رضوی. محمد وآل محمد صلوات. جب گرے گھوڑے سے مقتل میں شہ کرب و بلا، جب گرے گھوڑے سے مقتل میں شہ کرب و بلا، خنجر ظلم لیے شمرے ستمگار بڑھا، دی تڑپ کر در خیمے سے یہ زینب نے صدا، ابھی خنجر نہ چلا، ابھی خنجر نہ چلا، ظالم ابھی خنجر نہ چلا، رے لوٹ مت بہر خدا، فاطمہ زہرا کا چین، اور کچھ دیر ٹھہر جا، ارے ظالم کے حسین، بخشش امت جد کی ابھی کرتے ہیں دعا، ابھی خنجر نہ چلا، ابھی خنجر نہ چلا، ظالم ابھی خنجر نہ چلا، رے 3 دن ہو گئے پیاسا ہے نبی کا جانی، ذبح کرنا ہے تو 2 گھونٹ پلا دے پانی، ذبح کرنا ہے تو 2 گھونٹ پلا دے پانی، کند خنجر ہے میرے بھائی کا سوکھا ہے گلا، ابھی خنجر نہ چلا، ابھی خنجر نہ چلا، ظالم ابھی خنجر نہ چلا، رے بوسہ گاہ نبوی ہے یہ گلا اے ظالم، شہرگ دین پہ خنجر نہ چلا اے ظالم، رے چومتے تھے اسی حلقوم کو محبوب خدا، ابھی خنجر نہ چلا، ابھی خنجر نہ چلا، رے چھوڑ کر خلد ذرا فاتح خیبر آلیں، اور کچھ دیر ٹھہر جا
کہ پیمبر آلے رعایت ہی ہوں گی وہ آلے نے دے اماں کو ذرا ابھی خنجر نہ چلا ابھی خنجر نہ چلا ظالم ابھی خنجر نہ چلا کیا کروں جاؤں کہاں کس کو پکاروں بھائی کیا کروں جاؤں کہاں کس کو پکاروں بھائی کیسے دیکھے گی تجھے توڑ تے دم ماں جاہی کیسے دیکھے گی تجھے توڑ تے دم ماں جائی یا الہی مجھے شبیر سے پہلے لے اٹھا ابھی خنجر نہ چلا ابھی خنجر نہ چلا ظالم ابھی خنجر نہ چلا ہائے کس دل سے کروں تذکرہ جور و جفا ہائے کس دل سے کروں تذکرہ جور و جفا کٹ گیا سامنے زینب کے شہیدی کا گلا کٹ گیا سامنے زینب کے شہیدی کا گلا رے چیختی رہ گئی زینب سر مقتل با خدا ابھی خنجر نہ چلا ابھی خنجر نہ چلا ظالم ابھی خنجر نہ چلا جزاک اللہ یہ تھے علی رضوی اور میں زحمت دوں گا قبلہ کو تشریف لائیں مجلس سے خراب فرمائیے ایک بابا سے بلند صلوات میں ایک بار پھر یاد دہانی کراتا چلوں کہ براہ کرم ویڈیو ریکارڈنگ نہ کریں مجلس کے فوراً بعد جلوس برآمد ہوگا اور اس کے بعد ماتم ہوگا زنجیر زنی ہوگی فاقہ شکنی ہوگی اور پھر شمع ولیمہ ہوگی اس سے قبل قبرستان میں 5:30 بجے مجلس اعزاز منعقد ہوگی اور مجھے والنٹیئرز پر اشارہ کر رہے ہیں کہ تھوڑی سی اور زحمت کیجیے آپ لوگ صلوات پڑھتے ہوئے تھوڑا سا اور آگے آ جائیے ابھی سائڈ پہ بہت جگہ ہے زحمت فرمائیے صلوات پڑھیے تو والنٹیئرز بار بار مجھے اشارے کر رہے ہیں کہ تھوڑی سی آپ سے درخواست کروں بہت شکریہ آپ کے تعاون کا رحم اللہ من قرأ الفاتحہ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو المعين الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين
والنار للملحدين والمنكرين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين مولانا مولى الكونين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد ولا سيما على ابن عمه ووزيره ووصيه وخليفته مطلوب كل غالب غالب كل غالب مولانا علي بن أبي طالب اللهم صل ولا سيما على السيدة نساء العالمين اسمة الكبرى فاطمة الزهراء صلوات الله عليها التي قالت تبت علي مصائب لو أنها صبت على الأيام سرنا لياليه والآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم بشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون عزیزان گرامی مرتبہ شب میں آپ کو اس جگہ پہ لا کے چھوڑا کہ امام حسین علیہ السلام ننھی سی میت لے کے آگے بڑھتے تھے اور پھر پیچھے ہٹتے تھے اور یہ سوچتے جاتے تھے کہ رب آپ کو کیا جواب دیں اور یہ جملہ استعمال فرماتے تھے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رضا بقضائه وتسلیما لعمره آپ آج صبح سے پرسہ دینے کے لیے یہاں آمادہ ہیں اور تشریف رکھتے ہیں اور برابر عزا قائم ہے اور عزاداری میں مصروف ہیں شب کی تاریکیوں میں بھی عزاداری میں مصروف رہے حضرت امام حسین علیہ السلام حضرت سیدہ بھی حاضر ہے بی بی دیکھ رہی ہیں آپ کو اور دیکھ ہی نہیں رہی ہیں آپ کے آنسوؤں کو اپنے رومال میں جگہ دے رہی ہیں یہ وہی ماں ہے کہ جب اولین دفعہ رسول نے بیان فرمایا کہ میرا بچہ طف کے میدان میں قتل کر دیا جائے گا تو سید عالمین اپنے آنکھوں سے آنسو پوچھتے ہوئے پوچھی بابا یہ کب ہوگا تو فرمایا کہ یہ اس وقت جب ہم نہ ہوں گے اور تم بھی نہ ہوگی علی مرتضیٰ بھی نہ ہوں گے حسن مجتبیٰ بھی نہ ہوں گے تو فرمایا بابا پھر میرے لال پہ روئے گا کون آج جو حسین پر گریہ کر رہا ہے وہ اپنی تقدیر سمجھے کہ خدا کی جانب سے اسے بھیجا گیا آزادارو امام عالی مقام پر رونا امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں
کہ جو شخص میرے جد کی مصیبت پر اور ہماری مصیبت پر گریاں کناں ہو، بکا وابکا اور لوگوں کو رلائے بھی، تو وہ شخص ہمارے ساتھ قیامت کے دن ہمارے درجے میں ہوگا۔ اور یہ یاد رکھے کہ وہ اس طرح روئے جیسے اس کا جوان مر گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضرت سیدہ اس وقت پچھاڑیں کھا رہی، حضرت سیدہ سر پیٹ رہی، تو آپ ان کے ساتھ شریک ہیں ان کے غم میں۔ عزیزہ نگرامی مرتبہ آپ سوچیں اور غور کریں کہ حسین ابن علی علیہ السلام باتیں جو ہیں وہ بہت ہیں، وقت کم ہے، صرف مصیبت ہی مصیبت پڑھنی ہے کہ جس سے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں اور ہم وفاداروں میں شمار ہو جائیں۔ اہل بیت کے چاہنے والوں، اہل بیت کی مصیبت پر گریہ کرنے والوں، امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھے حیرت ہے کہ میرے جد کی مصیبت کو سن کے اس کی آواز کیوں نہیں نکلتی۔ غم کی انتہا ہے، مصیبت و مصائب کی انتہا ہے، صبر و آزمائش اپنی جگہ پہ ہے، لیکن یہ مصیبت کم نہیں ہے کہ امام عالی مقام ایک بچے کو چھوٹی سی قبر بنا کے دفنا کے ہاتھوں میں خاک کربلا لگی ہوئی ہے، چہرے پہ خون علی اصغر ہے، کپڑے پہ خون علی اکبر ہے، اور اس حالت میں خیمے میں داخل ہو رہے ہیں۔ بیویوں کا کوئی سہارا نہیں ہے، ساری بیویاں نگاہیں بھر کے دیکھ رہی ہیں اور آپ آواز دے رہے ہیں، یا زینب یا ام کلثوم یا رقیہ یا سکینہ علیکن من السلام۔ بہت سے لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ رقیہ اور سکینہ الگ الگ کا ہے، دو بیٹیاں ہیں۔ نہیں عزیزو، رقیہ بہن ہیں، یہ وہ بہن ہے جو حضرت عباس کی بیوی ہیں، اور حسین کی بہن ہے، ام البنین کی بیٹی ہیں۔ جیسے زینب کو پکارا، ام کلثوم کو پکارا، ویسے ہی رقیہ کو بھی پکارا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ وہ بیوی ہے جس کا بھرا گھر اس میں لٹ گیا ہے۔ عباس بھی شہید ہو گئے، بچے بھی شہید ہو گئے، کوئی نہیں ہے۔ امام نے نگاہ بھر کے دیکھا اور کہا کہ علیکن من السلام، تم سب پر میرا سلام ہو۔ جیسے ہی یہ فقرہ سلام سنا، بی بی زینب کا کلیجہ تڑپ گیا، آپ رونے لگیں، بیویاں رونے لگیں۔ امام عالی مقام قریب آئے اور ایک مرتبہ آپ نے اپنے بیمار بیٹے کے سرانے پہ تشریف لے گئے اور جا کے قریب بیٹھے، سہارا دیا، اور اس کے بعد آنکھیں کھلیں، چہرے پہ ہاتھ پھیرا۔ جناب سید الساجدین نے نگاہ بھر کے دیکھا باپ کی حالت کو، تو فرمایا بابا خیر تو ہے، آپ کدھر جا رہے ہیں؟ فرمایا لال اب میں جا رہا ہوں میدان کو۔ بابا چچا عباس کدھر ہے؟ علی اکبر کدھر ہے؟ آپ نے فرمایا لال مختصر قصہ یہ ہے کہ سبھی میدان محفل میں سو رہے ہیں، اب مردوں میں سوائے تمہارے اور میرے کوئی نہیں۔ ایک مرتبہ آواز دیا، پھوپھی اپنا آسا دیجئے، میں اپنے باپ کی مدد کے لیے جاؤں گا۔ امام عالی مقام نے سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہا میرے لال ابھی بہت بڑی میدان کو سر کر رہا ہے۔
قدرت کی طرف سے امام علیہ السلام ایسی حالت میں تھے کہ غشی میں چلے جاتے تھے۔ عزیزو، باپ رخصت ہو گیا بیٹے سے، امام کھڑے ہوئے، بیٹے نے خدا حافظی کہا اور اس کے بعد آپ آگے بڑھے۔ 2 قدم آگے جانے کے بعد پھر پیچھے ہٹے اور ہٹ کر کے اپنے بہن کو پکارا، بہن اب تم میرے پرانے کپڑے لے آؤ۔ عزیزو، 2-4 جملے ہیں لیکن بہت کم وقت کے اندر ظاہر ہے کہ آپ صبح سے گریہ کر رہے ہیں، مجھے اس کا احساس ہے، لیکن حسین کا غم ہی ایسا ہے کہ امام نے خود کہا ہے کہ نہیں روئے گا کوئی مومن مگر یہ کہ جب میرا تذکرہ سنے گا تو روئے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں پسِ گردن ذبح کیا گیا ہوں۔ عزیزو، ایک بات اور بھی لکھی ملتی ہے کہ جب امام سجاد سے گفتگو فرما رہے تھے تو کچھ باتیں ایسی تھیں کہ وہ وصیت فرما رہے تھے، جسے مورخین نے نہیں لکھا کہ کیا وصیت کر رہے تھے، لیکن اتنا لکھا ہے کہ صرف اس وقت کا ایک منظر کہ جب امام اٹھے تھے تو سید الساجدین سے کہہ رہے تھے، میرے لال جب قید خانے سے چھٹ کر کے مدینہ جانا تو میرے چاہنے والوں کو میرا سلام کہنا اور ان سے کہنا کہ جب بھی وہ پانی پیے مجھے یاد کر لے، میرے پیاس کو یاد کر لے۔ تمہت الساکبہ میں لکھا ہے کہ حضرت نے جب اپنی بہن سے اپنے پرانے لباس مانگے تو بی بی زینب نے پوچھا، بھائی خیر تو ہے، آپ پرانے لباس کیا کریں گے؟ تو آپ نے فرمایا، بہن یہ جو لباس میرے اوپر ہے میری شہادت کے بعد لوگ اسے اتار لے جائیں گے، اس لیے پرانا لباس دے دو۔ تو پرانا لباس لا کے بی بی نے دیا۔ امام علی مقام نے جگہ جگہ سے اسے پہارا کیا اور پھر اسے زیب تن فرمایا اور اوپر سے یہ لباس پہنا۔ اللہ اکبر! آج وہ لباس پہن رہا ہے جس کے لیے عرش سے خدا نے لباس بھیجا تھا۔ آپ ملاحظہ کریں کہ اس کے بعد آپ لباس پہن کر کے اور ایک مرتبہ پیچھے مڑے اور بیویوں کی طرف دیکھنا چاہا۔ بیویاں اکٹھا ہو گئیں اور دست ادب کی ہو کے کہا، میرے آقا آپ میرے درمیان سے گزر جائیے۔ مقاتل میں ہے کہ بیویاں 2 رویا کھڑی ہو گئیں امام علیہ السلام سے رخصت ہونے کے لیے۔ امام علیہ السلام جب رخصت ہونے لگے اور چلنے لگے تو بیویوں کا یہ عالم تھا کہ کوئی رضا کا دامن پکڑ لیتا تھا اور آواز دیتا تھا، میرے والی و وارث، میرے آقا ہمیں تنہا چھوڑ کے نہ جائیے۔ روایتوں میں ہے کہ امام قدم بڑھاتے تھے تو بیٹی قدم پکڑ لی، میرے بابا، اے میرے بابا مجھے تنہا نہ چھوڑیے، مجھے پہلے مدینہ چھوڑ آئیے اس کے بعد آ جائیے مقتل میں۔ عزیزو، اس طرح کی مصیبت، ایسی مصیبت، اور یہ لکھا ہوا ہے حمید ابن مسلم کے حوالے سے کہ امام علیہ السلام جتنی مرتبہ چاہتے تھے کہ خیمے سے باہر جائیں اتنی مرتبہ پردہ اڑتا تھا اور پھر گر جاتا تھا، اور اس طرح بیویاں آپ کی رضا کو پکڑ لیتی تھیں کہ بے سہارا ہو جائیں گے، آپ نہ جائیں۔ لیکن امام علی مقام چاروں ناچار کیسے؟ اس لیے کہ ادھر سے صدا تھی، حل من ناصرنی انصر اللہ، ادھر کی صدا ہے، ادھر سے یہ صدا تھی، اے حسین اگر کوئی ہے تو بھیجو، نہیں خود آ جاؤ۔ تو امام علیہ السلام خیمے سے باہر نکلے اس طرح سے۔ راز القدس میں لکھا ہے کہ جب امام خیمے کا پردہ گر جاتا تھا تو ایک مرتبہ بہن آگے بڑھی
اور بڑھ کر کے خیمے کا پردہ اٹھایا اور اٹھا کے کہا میرے بھائی خدا حافظ۔ امام علی مقام جھک کے بہن کا بوسہ دیا اور آگے بڑھے۔ جیسے ہی بڑھے ویسے ہی آپ نے کلمہ استرجاع شروع کیا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بہن اور آگے آ گئی، سامنے کھڑی ہو گئی اور اس نے ایک مرتبہ کہا کہ میرے بھائی تھوڑا ٹھہر جائیے۔ دم خیمہ کھیر گئے، جیسے ہی ٹھہرے ویسے ہی آگے بڑھی اور کہا کہ گلو مبارک کھول دیجئے۔ امام نے اپنے بٹن کھول دیے، بی بی نے گلو کا بوسہ دیا۔ فرمایا زینب یہ کیا ہے؟ فرمایا اماں نے کہا تھا اے زینب جب حسین آخری وقت جانے لگے تو اس کے بوسہ دے دینا گلو مبارک پہ۔ عزیزو حلق مبارک پر بوسہ دیا۔ حسین جھک کے کہا بہن آستین ہٹا لو۔ پوچھا خیر تو ہے؟ کہا بی بی ابھی میرے بعد انہی میں رسن باندھی جائے گی۔ امام نے حضرت زینب کے بازو کا بوسہ دیا۔ بہن بھائی میں کچھ باتیں ہوئیں اور ان باتوں کے درمیان بہت کچھ تھا، جس میں دو باتیں بہت زیادہ مرقوم ہوئی شہرت کے ساتھ۔ ایک بات تو یہ لکھی کہ امام نے یہ فرمایا کہ بہن خدا حافظ، اب اس کو تمہارے حوالے کیا، یہ پورا قافلہ تمہارے حوالے ہے، لیکن اے بہن اپنی نماز میں مجھے بھولنا نہیں، مجھے یاد کرتی رہنا۔ اور دوسری بات یہ کہی کہ بہن میں سکینہ کو تمہارے حوالے کرتا ہوں، یہ بچی بہت پیاسی ہے، نادان ہے، جب کبھی ذکر کرے اور جب کبھی بھی یہ اس طرح سے آپ کے سامنے الاتش کہے تو پانی اگر مانگنا بھی پڑ جائے تو دریغ نہ کریو۔ عزیزو یہ وصیت ہوئی اور اس بعد امام خدا حافظی کہہ کے گھوڑے پہ سوار ہونے کو آگے بڑھے۔ جیسے ہی قریب پہنچے گھوڑے کے، دائیں بائیں دیکھا، یہ حسین وہ ہیں کہ جب چلتے تھے تو ایک طرف عباس ہوتے تھے، ایک طرف علی اکبر ہوتے تھے۔ آج کوئی نہیں ہے، صحنہ خالی ہے۔ فنظر یمینا و شمالا، دائیں بائیں دیکھنے کے بعد گھوڑے کی طرف بڑھے، آواز دی علی اکبر اٹھو آؤ بابا کو سوار کرو، اے بھائی عباس آؤ بھائیہ کو سوار کرو۔ اور پھر اصحاب کو پکارا، حبیب ظہر آؤ حسین کو آخری رخصتی میں سوار کرو، گھوڑے پہ رخصت کرو۔ عزیزو کوئی جواب نہیں آیا۔ ہاں ضرور قضا نے مجبور کر رکھا ہے، لاشیں تڑپ گئی ہوں گی کہ آقا مجبور ہے، لیکن یہ ملا کہ جیسے ہی حسین نے آواز لگائی تو پھر سے پردہ اٹھا اور ایک مرتبہ زینب باہر نکلی، آواز دیا ماں جائے سوار ہو جاؤ، لے جام ہاتھ میں پکڑ لی۔ کوئی نہیں تھا جو حسین کو سوار کرتا، بہن نے بھائی کو سوار کیا۔ امام علی مقام گھوڑے پہ سوار ہوئے، گھوڑے کو مہمیز کیا اور بہن سے خدا حافظی کی اور گھوڑے سے کہا آگے بڑھو۔ عزیزو ذوالجناح آگے نہ بڑھا، حسین ٹھہر گئے اور پھر ایک مرتبہ کہا کہ اے فرس باوفا آگے بڑھ جا، لیکن نہیں بڑھا۔ تو آپ نے تیسری دفعہ فرمایا مجھے یقین ہے تو بھی بہت تھکا ہے، تو بھی بہت تھکا ہے، صبح سے تو میرے ساتھ ہے، جیسے میں پیاسا ہوں تو پیاسا ہے، بس تھوڑی سی تکلیف اور ہے، مجھے مقتل تک پہنچا دے، اس کے بعد تجھے آرام مل جائے گا۔ اور یہ کہہ کر کے آپ نے گھوڑے کی معیار کو جیسے ہی کھینچا، پھر بھی گھوڑا آگے نہ بڑھا۔ تو آپ نے کہا ذوالجناح کیا ساتھ نہ دیکھا، اپنی بے زبانی سے سر اٹھایا اور ایک مرتبہ زمین کی طرف پھر نگاہ کیا۔ حسین نے دیکھا کہ گھوڑے کے سم سے سکینہ لپٹی ہے، آواز دے رہی ہے اے ذوالجناح میرے بابا کو مقتل میں نہ لے جا۔
جزاکم ربکم خیر الجزا۔ عزیزان گرامی، امام علی مقام گھوڑے سے زمین پہ آ گئے، بچی کو اٹھا لیا، سینے سے لگا لیا، باتیں کرنے لگے۔ امام علیہ السلام کے لیے بڑا سخت تھا۔ بی بی نے آپ سے کہا کہ بابا مجھے سینے پہ سلا دیجیے۔ آپ جانتے ہیں کہ حضرت سکینہ کو نیند نہیں آتی تھی جب تک امام حسین کے سینے پہ نہ سو جائے۔ جن کے بچیاں ہیں وہ جانتے ہیں کہ بیٹیاں اپنے باپ سے بہت محبت کرتی ہیں۔ عزیزو، یہ بیوی اسی طرح تھی، اور حسین ابن علی کو بھی سکون نہیں آتا تھا اس وقت تک جب تک سینے پہ اپنی بچی کو لٹا نہ لیں۔ اس لیے سکینہ نام ہے ان کا۔ عزیزو، آپ نے سینے پہ لیا، کہا بابا سینے پہ سلا دیجئے۔ کیسے سینے پہ لیا؟ زمین میں حسین لیٹ گئے، سکینہ کو سینے پہ لٹا لیا اور کہا بی بی آج ہی دل بھر کے لیٹ لو، اس کے بعد اب یہ سینہ نہیں ملے گا۔ کیا؟ اس لیے کہ اس سینے پہ تو علی اصغر سوئیں گے نا میدان مقتل میں۔ عزیزو، بہت دیر تک کچھ باتیں ہوتی رہی باپ اور بیٹی میں، اور اس کے بعد نہ معلوم کیا بات کہی امام نے کہ حضرت سکینہ سینے سے خود بخود اٹھ گئی اور فرمایا بابا خدا حافظ، بابا جائیے خدا حافظ۔ سکینہ کا منہ چھوما اور گھوڑے پہ سوار ہو گئے، گھوڑے کو مہمیز کیا اور مقتل کی طرف چلے۔ آواز دیا، اے ظالموں، تم نے ہمارے علی اکبر کو قتل کر دیا، ہم نے خاموشی اختیار کی۔ تم نے عباس کے شانے قلم کر دیے، ہم نے خاموشی اختیار کی۔ تم نے حضرت قاسم کے لاشیں پامال کیے، خاموشی اختیار کی۔ تم نے 6 مہینے کو تیر ستم بنایا، ہم نے خاموشی اختیار کی۔ ظالموں، تم چاہتے کیا ہو؟ ایک طویل خطبہ دیا جس میں حسین نے یہ دعوت دی حق کی طرف، مگر ایک بندہ بھی ہلا نہیں۔ ایک ظالم کی آواز آئی، حسین ڈر رہے ہو کیا؟ خوف آ گیا تمہیں؟ امام نے کہا معبود تو گواہ رہنا، اب ان پہ اتمام حجت ہو گئی۔ بسم اللہ و باللہ علی ملت رسول اللہ کہہ کہ حسین نے اپنی تلوار نیام سے نکالی اور ایک مرتبہ آپ آگے بڑھے۔ ظالموں، تم کیا سمجھ رہے ہو؟ میں فرزند رسول ہوں، کیا تم نہیں جانتے؟ میں فرزند بطول ہوں، کیا تم نہیں جانتے؟ میں فرزند علی ہوں، کیا تم نہیں جانتے؟ کہا جانتے کیوں نہیں ہے؟ آؤ سامنے آؤ، حسین جنگ کرو۔ امام نے فرمایا تو جب جانتے ہو تو کیوں میرے خون کے پیاسے ہو؟ آواز دیا، حسین بغض لابیک، آپ کے باپ کے بغض میں آپ کو قتل کر رہے ہیں۔ عزیزو، امام نے تلوار اپنی اٹھا لی اور اس کے بعد ایسی جنگ کی ہے کہ جنگ کرتے کرتے کوئی داد دینے والا نہ تھا۔ تو ایک مرتبہ پکارا، حبیب اٹھو، اپنے دوست کی جنگ تو دیکھ لو۔ اے زہیر آؤ دیکھو حسین کیسے جنگ کر رہے ہیں۔ ابو سعید و ابو ثمامہ اٹھو۔ کوئی جواب نہیں آیا، آگے بڑھے، آپ جنگ کرتے کرتے مقتل کی طرف گئے۔ کہا علی اکبر اٹھو، بوڑھے باپ کی جنگ تو دیکھ لو۔ قاسم آؤ، محمد آؤ، حسین کی جنگ دیکھ لو۔ عزیزو، ایک مرتبہ رخ دریا کا کیا، شیر جو ترائی میں سو رہا تھا پکارا، عباس بھائی اکیلا ہے، ارے اٹھو بھائی کی جنگ دیکھ لو۔ مقاتل میں لکھا ہے کہ چاروں طرف سے آواز آ رہی تھی الامان و الحفیظ کی۔ عزیزو، وقت تنگ ہے اس لیے میں سب چیزیں کاٹے دے رہا ہوں، اور امام علی مقام تلوار کو اپنے چلاتے جا رہے تھے اور یہ کہتے جاتے تھے کہ تم نے علی اکبر کو قتل کر دیا، سینے پہ برچھی مار دی، تم نے قاسم کے لاشے کو پامال کر دیا، تم نے سمجھا کیا تھا؟ ایک مرتبہ یہ آواز آئی، حسین بس حسین، اور تمہیں خدا کی قسم ہے حسین۔ مجمع بھاگ رہا تھا، مقاتل کچھ اور لکھے ہیں
کہ مجمع کوفے کی دیوار سے ٹکرا رہا تھا، یعنی پیچھے کی طرف جا رہا تھا، جو ادھر سے آ رہے تھے وہ بھاگ رہے تھے، بھاگو، اور حسین یہ کہتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے۔ عزیزو، لکھا یہ ہے کہ اسی درمیان آپ مقتل میں جیسے ہی پہنچے، ایک مرتبہ ایک آواز آئی سلام کی، آپ گھوڑے کو روکے اور ٹھہر گئے، نگاہ کیا تو ایک شخص تھا جو ہاتھ میں کچھ لیے کھڑا تھا۔ آپ نے پوچھا خیر تو ہے؟ اس نے کہا میں صغرا کا خط لایا ہوں۔ مقتل میں یہ لکھا ہوا ہے، جب تو ساکبہ بھی موجود ہے، بہار میں بھی موجود ہے، عزیزو امام کے ہاتھ بڑھایا آپ نے اور وہ خط لیا، اور لینے کے بعد آپ نے کہا اس شخص اتنی دور چلا جا کہ میری آواز تجھے نہ سنائی دے، جا خدا حافظ۔ چلا گیا، خط کھولا آپ نے، چیک کرنے کے بعد پڑھا کہ بابا ابھی تک میں انتظار میں بیٹھی ہوں، نہ علی اکبر آئے نہ چچا عباس آئے، اے بابا کیا آپ نے مجھے بھلا دیا؟ اے بابا صغرا کو یاد نہیں کر رہے آپ؟ حسین خط کو پڑھتے رہے اور روتے رہے، سینے سے لگایا، سر جھکائے گریا کرتے رہے۔ اس بعد گھوڑے کو مہمیز کیا، مقتل کی طرف گیا، آواز دیا علی اکبر، ارے اٹھو بہن انتظار کر رہی ہے۔ ایک مرتبہ اور آگے بڑھے، آواز دیا عباس، بھتیجی انتظار کر رہی ہے۔ عزیزو، لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ حسین ٹھہر کے شاید اطمینان سے آرام کرنا چاہتے ہیں، تو آوازیں آنے لگی حسین آؤ، ٹھہر کیوں گئے، مقابلے میں آؤ۔ پھر آپ آگے بڑھے اور پھر مقابلہ کیا۔ اتنے افراد جنہوں کو قتل کیا گیا ان کی تاریخ نے تفسیر اس طرح نہیں لکھی ہے، لیکن یہ ضرور ہے کہ امام جس طرف رخ کرتے تھے لاشیں کے لاشیں گر جاتے تھے اور آپ بڑھتے جاتے تھے۔ عزیزو، اس طرح ہنگامہ برپا ہوا اور آوازیں بلند ہوئیں کہ حسین الامان والحبیث، اب چھوڑ دو، تم کو علی اکبر کی قسم ہے۔ عزیزو، امام آگے بڑھتے جا رہے تھے کہ ایک صدا سنائی دی، آواز آئی یا ایتھا النفس المطمئنۃ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ عزیزو، دو چار جملے سے بس امام عالی مقام جیسے ہی آواز سنے یا ایتھا النفس المطمئنہ، آپ نے سر اوپر کیا، ذوالفقار کو اپنی نیام میں رکھا، گھوڑے کے تھوڑا آگے بڑھایا، ایک پہاڑی کے نزدیک پہنچ کے آپ خاموشی سے کھڑے ہو گئے اور دیکھتے رہے۔ اتنے میں گھیرے میں لیا ظالموں نے، کسی نے پتھر مارا، تیر کی بارش ہوئی، اس قدر آپ کے جسم پہ تیر لگے ہوئے تھے کہ ساہی، جیسے ساہی ایک جانور ہوتا ہے، اس کا پورا جسم کانٹے سے بھرا ہوتا ہے، ویسے ہی آپ کا جسم ہو گیا۔ اس کی تعبیر میں خود امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ کے 1900 زخم تھے۔ راوی نے سوال کیا مولا بدن میں اتنی جگہ کہاں تھی کہ اس طرح زخم آپ کو لگے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا تجھے پتہ نہیں ہے، ایک ایک زخم پر دوسرے جو ہے وہ وار ہوتے تھے، زخم پر زخم کھاتے جاتے تھے اور شکر خدا کرتے جاتے تھے۔ عزیزو، اسی درمیان امام علیہ السلام کو ایک ظالم نے ایسا تیر مارا جو پیشانی پہ لگا، آپ کو ایک تیر ایسا مارا جو آپ کے سینے پہ لگا، ایک ظالم نے ایک نیزہ ایسا مارا کہ ادھر لگا اور ادھر نکل گیا، ایک ظالم نے مار کے نیزہ ایسا مارا کہ گلوے مبارک پہ لگا، ایک ظالم نے تلوار ماری آپ کے بازو کی طرف، ایک ظالم نے گرج اٹھایا سر کی طرف حملہ کیا، حسین گھوڑے پہ تیرا گئے۔ عزیزو، لکھا ہے کہ ایک مرتبہ ذوالجنا کی گردن میں باہیں ڈالنے لگے، ارے ذوالجنا نے من کا ڈھالا، ایک ظالم نے پہنچ کے نیزہ آپ کے شکم مبارک میں لگایا، حسین گھوڑے سے زمین پہ آنے لگے۔
आदिदो अजब मंजर है। जब इमाम अली मकाम तना घोड़े से जमीन पे आने लगे, लिखा यही है कि सब में हलचल मची हुई थी, चारों तरफ ये आवाज थी कि हुसैन को कत्ल कर दो, हुसैन को कत्ल कर दो। बहन खैमे में है, कभी खैमे से टिल्ले ज़ैनबिया पे आती है, कभी फिर खैमे को जाती है, पुकारती है कि कोई नहीं जो मेरे महाजाए को बचा ले। ए नाना आप आइए, आके मेरे भाई हुसैन को बचाइए। खुल्द से अम्मा आप आइए, मेरे भाई हुसैन को बचाइए। कोई नहीं है जो मददगार हो बाबा, आप नजफ से आइए, हुसैन को बचाइए। आखिर में आपने जवाब दिया है कोई नहीं जो संभाले हुसैन को, ऐ सुलझना तू ही बचा ले हुसैन को। अजीजों ये अजीब मंजर है, इमाम अली मकाम जमीन पे आ गए। जैसे ही जमीन पे आए आवाज आई, अजीजों इमाम घोड़े पे से जमीन पे आए। एक जालिम ने नेज़ा उस वक्त भी लगाया, और ऐसा नेज़ा लगाया कि इमाम नेज़े की वजह से आधा खड़े हो गए। इतनी तकलीफ हुई और फिर जमीन पे गिरे। आप सोचिए कि जिसका पूरा जिस्म तीरों से छलनी हो। देखिए बयान पर कोई तवज्जो ना दें, आप तसव्वुर में रहे कि जिसका पूरा जिस्म जो है तीरों से हटा हो, वो इस हालत में जमीन पर आया, जालिम ने नेज़ा लगाया, शब्र आगे बढ़ा। जैसे ही आगे गया, बाज़ रवायतों में है कि करीब गया, देखा हुसैन की आंखें बंद हैं। उसने गौर किया कि कहीं ऐसा तो नहीं दुनिया से चले गए हैं। उसको एहसास हुआ कि ये दुनिया से जा चुके हैं, हट गया। मकातिल में लिखा है कि हटने के बाद वो रुख किया, जैसे ही रुख किया पिसरे साथ घोड़े पे बुलंद हुआ, आवाज दिया कि हुसैन के सर को कलम कर ले, हुसैन अभी जिंदा हैं। उसने कहा नहीं, हुसैन जिंदा नहीं है, जब कल सबके सर कलम करूंगा तो हुसैन का भी कर लूंगा। कहा नहीं, हुसैन का सर कलम कर ले, हुसैन अभी जिंदा है। उसने कहा नहीं नहीं जिंदा है, मैं खुद यकीन करके आया हूँ, हुसैन दुनिया से जा चुके हैं। आंखें बंद थी उनकी, सांस नहीं आ रही थी। बस जैसे ही ये कहा तो पिसरे साथ ने कहा मैं बताता हूँ कि हुसैन जिंदा है, देख तू देख उधर देख। और ये कह के घोड़े पे बुलंद होके कहा अपनी फौज से, फौज वालों जाओ खैमे में आग लगा के ज़ैनब की रज़ा लूट लो। जैसे ही ये सदा इमाम के कान में पहुंची, आपने अपने कुहनियों का सहारा दिया, सर उठाया, आवाज दिया पिसरे साथ खैमे का रुख न करना, अभी मैं जिंदा हूँ। अजीजों जैसे ही देखा शिब्र आगे बढ़ गया, आसीने चढ़ा ली, खंजर लेके आगे गया। अब जो मंजर है वो देखने के काबिल है। अजीजों सूरज ने अपने को ढांप लिया, दरिया का पानी उछलने लगा, रोने की सदाएं आ रही थी। ज़ैनब पुकार रही थी मेरा माजाया। ज़ैनब की आवाज कान में गई, जैसे ही गई कहा शेवर मैं किस जगह पे हूँ, मैं किस जगह पे हूँ। कहा मतलब क्या है, कहा मैं बुलंदी पे हूँ या मैं नशेब पे हूँ। कहा तुम बुलंदी पे हो, कहा शिम्र मुझे नशेब में ले चल, मेरी बहन न देखने पाए। अजीजों कैसे ले गया होगा मैं नहीं जानता, लेकिन ये जानता हूँ इधर के तीर उधर, उधर के तीर इधर। अरे आका को नशेब में ले गया, सीने पे कदम रखा आपके, और उसके बाद खंजर रखा। अजीजों तबरी कहता है कि इमाम के गुलोए मुबारक पुश्त गर्दन की तरफ 18 मरतबा खंजर चलाया, और खंजर इतना कुंद था किसी ने शिब्र से पूछा कि तू एक बार क्यों नहीं खत्म करता। उसने कहा करूं क्या, जब मैं खंजर चलाता हूं तो कभी सैयदा की सदा कान में जाती है, ए शिब्र मेरा बच्चा बेगुनाह है, अरे उसे क्यों ज़िबा करता है। कभी रसूल कहते हैं ए शिब्र
ایک مرتبہ آواز آئی الا قتل الحسین بکربلا الا ذبح الحسین بکربلا جیسے ہی آواز بلند ہوئی زینب دوڑ کے اپنے بیمار بھتیجے کو ہلایا اے سید الساجدین دیکھو بیٹا ارے قیامت آ گئی آپ اٹھے کبو بھی اماں پردہ ہٹائیے جیسے ہی پردہ ہٹا تو دیکھا باپ کا سر نوکے نیزہ پہ ہے آواز دیا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ آقا ہم سب کا سلام قبول کیجئے یہ آخری رخصت ہے اگر زندہ رہے تو پھر اگلے سال آپ کا ماتم کریں گے عزیزوں ادھر تو یہ ہوا ادھر زلجنان نے من کا ڈھالا خیمے میں خبر دی سکینہ نکل پڑی ارے بابا کہتے ہوئے زلجنان کو لپٹ گئی ماتم حسین میں حسین ہوں گونجی
گونجی بوقت عشر صدا میں حسین ہوں گونجی بوقت عشر صدا میں حسین ہوں جی بوقت عشر صدا میں حسین ہوں گونجی بوقت عشر صدا میں حسین ہوں گونجی بوقت عشر صدا میں حسین ہوں گونجی بوقت عشر صدا میں حسین ہوں کاٹو نہ میرا خشک گلا ہے کاٹو نہ میرا خشک گلا میں حسین ہوں گونجی بوقت عشر صدا میں حسین ہوں گونجی بوقت عشر صدا میں حسین ہوں گونجی بوقت عشر صدا میں حسین ہوں اماں کسی نے پانی کی ایک بوند بھی نہ دی اماں کسی نے پانی کی ایک بوند بھی نہ دی میں بار بار کہتا رہا ہے میں بار بار کہتا رہا میں حسین ہوں گونجی بوقت عشر صدا 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 میں حسین ہوں کاٹو نہ میرا خشک گلا ہے کاٹو نہ میرا خشک گلا میں حسین ہوں گونجی بوقت عشر صدا 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 میں حسین ہوں اماں کسی نے پانی کی ایک بوند بھی نہ دی اماں کسی نے پانی کی ایک بوند بھی نہ دی میں بار بار کہتا رہا ہے میں بار بار کہتا رہا میں حسین ہوں گونجی بوقت عشر صدا 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 میں حسین ہوں گونجی بوقت
بوقت عصر صدا میں حسین ہوں گونجی بوقت عصر صدا میں حسین ہوں گونجی بوقت عصر صدا میں حسین ہوں زانو پہ رکھ کے سر کو کہا ایک ضعیف نے زانو پہ رکھ کے سر کو کہا ایک ضعیف نے اکبر کہا ہے درد بتا اکبر کہا ہے درد بتا میں حسین ہوں گونجی بوقت عصر صدا 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 میں حسین ہوں زانو پہ رکھ کے سر کو کہا ایک ضعیف نے زانو پہ رکھ کے سر کو کہا ایک ضعیف نے اکبر کہا ہے درد بتا اکبر کہا ہے درد بتا میں حسین ہوں گونجی بوقت عصر صدا 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 میں حسین ہوں سوکھی ہوئی ہے شر میرے حلق کی رگے سوکھی ہوئی ہے شر میرے حلق کی رگے آہستہ تو چھری کو چلا آہستہ تو چھری کو چلا میں حسین ہوں گونجی بوقت عصر صدا 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 میں حسین ہوں سوکھی ہوئی ہے شر میرے حلق کی رگے سوکھی ہوئی ہے شر میرے حلق کی رگے آہستہ تو چھری کو چلا آہستہ تو چھری کو چلا میں حسین ہوں گونجی بوقت عصر صدا 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 میں حسین ہوں ایسا دیا کفن دیا مجھ کو غم نہیں ایسا دیا کفن دیا مجھ کو غم نہیں دے دو میری بہن کو ردا دے دو میری بہن کو ردا میں حسین ہوں گونجی بوقت عصر صدا میں حسین ہوں گونجی بوقت عصر صدا میں حسین ہوں گونجی بوقت عصر صدا میں حسین ہوں گونجی بوقت عصر صدا
صدا میں حسین ہوں گونجی بابا کے عرش 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 صدا میں حسین ہوں زہرا کا لاڈلا بے جرم و بے خطا ہے مارا گیا ہے مارا گیا غربت کی یہ شب ہے بے پردہ زینب ہے کرتی ہے رو رو کے زینب یہی فدا حسین یا حسین یا حسین یا حسین حسین یا حسین یا حسین یا حسین حسین یا حسین یا حسین یا حسین زہرا کا لاڈلا بے جرم و بے خطا ہے مارا گیا ہے مارا گیا غربت کی یہ شب ہے بے پردہ زینب ہے کرتی ہے رو رو کے زینب یہی پکار حسین یا حسین یا حسین یا حسین 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 وہ جو لہو لہو ہے خالق کی آبرو ہے شاہ کربلا محشر تلک خدا ممنون ہے تیرا ممنون ہے تیرا تو حق کا رہبر ہے نبیوں سے برتر ہے تیرے ہی صدقے میں باقی ہے یہ جہاں حسین یا حسین یا حسین یا حسین 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 یا حسین یا حسین یا حسین حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین جو لہو لہو ہے خالق کی آبرو ہے شاہ کربلا محشر تلک خدا ممنون ہے تیرا ممنون ہے تیرا تو حق کا رہبر ہے نبیوں سے برتر ہے تیرے ہی صدقے میں باقی ہے یہ جہاں حسین یا حسین یا حسین یا حسین 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 حسین حسین کا لاڈلا بے جرم و بے خطا
امام یا حسن یا حسین مولا حق 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 حسین یا 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 حسن یا حسین مولا حق امام یا حسن یا حسین مولا حق امام یا حسن یا حسین